صدقہ کر دیتا، ان کے پیٹ بھر دیتا۔ رب نے دل کے اس کے حالات جانے اور اس وقت کے نبی کو پیغام بھیجا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اس نے جو دل میں خیال لایا ہم نے اس کو اتنا ثواب اسے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں، یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اچھے ارادے کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، آپ نے شیطان کو دیکھا، ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے میں راکھ لیے جا رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں شہد تھا، ایک ہاتھ میں راکھ تھی۔ یہ راکھ وہ تھی جو جس سے لکڑیاں جلنے کے بعد جو کچرا بچتا ہے یا اوپلے جو ہوتے ہیں جو گوبر سے بنتے ہیں، پھر سوکھتے ہیں، پھر اس کو جلا جاتا ہے، یہ گاؤں دیہاتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جو جلنے کے بعد اس کا ایک کچرا سا ہوتا ہے جسے راکھ کہتے ہیں، وہ شیطان ایک ہاتھ میں شہد ایک ہاتھ میں راکھ لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، اے دشمن خدا، یہ شہد اور یہ راکھ یعنی مٹی تیرے کس کام آتی ہے؟ اب سنیے شیطان نے کیا کہا۔ شیطان نے کہا کہ شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پہ لگاتا ہوں جو کسی کی برائیاں کرتے ہیں۔ کہا کہ میں شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ وہ آگے بڑھے، یعنی غیبت کرتے جائیں۔ اور اس راکھ کو یتیموں کے چہرے پر ملتا ہوں۔ یتیم جو بیچارے لاچار، جن کا والد نہیں ہوتا، کوئی آسرا نہیں ہوتا، بیچارے معاشرے کے ایک مظلومیت کے شکار ہوتے ہیں، تو کہا کہ یہ راکھ جو میرے ہاتھ میں یتیم کے چہرے پر مل دیتا ہوں تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے، یتیم کو تکلیف دی جاتی ہے، تو اس کے رونے سے، اس تکلیف سے جب یتیم کے آنسو نکلتے ہیں، وہ دکھ اور تکلیف کا اظہار جب اس کے آنسوؤں سے ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ سنیے آگے کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رونے سے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس یتیم کو جس کا باپ بنو مٹی تلے دفن ہو چکا ہے، اس کو کس نے رلایا؟ رب جانتا ہے، لیکن ایک ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے، ایک چوٹ لگائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے اس یتیم کو فرشتوں کس نے رلایا ہے؟ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے یتیم کے لیے لباس و طعام یعنی کھانے کی ذمہ داری لے لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ سوچئے آج جو ہمارے معاشرے میں حال ہے یتیموں کے ساتھ، پچھلے دنوں میں بھی ایک میں کسی کی برسی میں گیا تھا، سالانہ برسی تھی، ہمارے مارکیٹ کے یہاں کے نمازی تھے جمعہ کی، تو ان کی برسی میں گیا تو انہوں نے کہا تھا مجھے کچھ بیان کرنے، تو میں نے وہ یتیمی کا موضوع کیا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، کیونکہ جب باپ چلا جاتا ہے، اس کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہر جگہ نہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ سسرال والے کیا، اس کے چچا تایا کیا، جو سلوک کرتے ہیں، جائیداد بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب ان کی اتنی بیگ نہیں ہوتی
یہ سوچ نہیں ہوتی کریں تو کیا کریں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا کہ وہ بیوہ اپنے بچوں کو لے کر کس قدر آنسو بہاتی ہے. تو ڈرنا چاہیے ہمیں اور یتیموں کے ساتھ بہتری کرنی چاہیے. اللہ نے دیا ہے تو ان کو بہت ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, بہترین سلوک کریں. فرمائیں کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. فرمائے سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. ایک پورا موضوع ہے, کبھی اس موضوع کو لوں گا میں انشاءاللہ اور اس پر کچھ عرض کروں گا, لیکن جو آپ نے سن لیا جتنے بیٹھے ہیں ہم اس چیز کو لیں, یتیموں کا ساتھ دیں, ان کے دل جوئی کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. انشاءاللہ آپ اپنے دل میں وہ سکون پائیں گے جو آپ کو بڑی بڑی چیزوں سے نہیں ملے گا. یقین جانی کر کے دیکھیں, چاہے وہ اپنا خاندانی یتیم ہو, چاہے پڑوسیوں کا ہو, چاہے رشتے داروں میں ہو. یتیم ہوتا ہے نابالغ بچہ اور بچی, ان کے ساتھ سنو. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا کہ جس نے یتیم کی پرورش کی, یتیم کی پرورش کی, تو کل وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ انگلی ملا کر فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا, یتیم کی جس نے پرورش کی. تو یہ سارا بنے یتیموں کا. الحمدللہ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی عالمگیر دہلی کے جو کئی شعبہ جات میں اس معاشرے میں دینی و فلاحی کاموں میں لگی ہوئی ہے, ایک شعبہ اس نے دعوت اسلامی نے بنایا ہے مدنی ہوم, یعنی یتیم خانہ بنایا ہے. اور وہ کراچی میں ابھی پہلا اس کی بنیاد رکھی گئی ہے, جس میں بھی شامل تھا اس کے سر کی بنیاد. ابھی 4 یا 5 مہینے پہلے یہ نام کراچی کی طرف کریرا اسٹاف کی طرف وہ اس کا سر کی بنیاد میں بنایا گیا. لوگوں نے میرے سامنے کوئی لاکھ کا چیک دے رہا ہے, کوئی 5 لاکھ کا, کوئی 50 لاکھ کا, کوئی 2 لاکھ کا وہ چیک لوگوں نے ہاتھ جمع کیا. تو کہنے شروع حالی ہو تاریخ حبیب و تاریخ بیان کیا. دعوت اسلامی نے قدم اٹھایا کہ یہ طبقہ جو بہت بڑی مظلومت کے شکار ہوتا ہے, آئیے اگر ہم نے ان پہ توجہ نہیں دی تو کوئی ہو سکتا ہے چرسی بن جائے, کوئی شرابی بن جائے, کوئی کیا بن جائے. اور ان کے ساتھ تو سلوک کرنے کا قرآن و حدیث نے فرمایا. دعوت اسلامی نے بھی بیڑا اٹھایا. اب بہت سارے یتیم ہیں کراچی میں, جتنا ہی دعوت اسلامی یتیموں کو لے سکے گی انشاءاللہ ان کی پرورش کرے گی, ان کو اعلیٰ تعلیم دے گی, ان کو حافظ قرآن بنائے گی, ان کو عالم دین بنائے گی, ایک معاشرے کا بہترین فرد ان کو بنائے گی. دعوت اسلامی تیز اور آخر میں چلا کروں. پیارے بھائی, یتیموں کی پرورش اچھا جو اس میں کریں گے یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کام ہے. موضوع یہ ہے کہ سخاوت اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا. پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی بھوکے کو فی سبیل اللہ کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہوتا ہے, اور جس نے کسی بھوکے سے کھانا روک لیا, کھانا نہیں دیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے اپنا فضل و کرم روک لے اور اسے عذاب دے. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کھانا کھلانا یہ بھی سخاوت میں ہے, اور روک لینا ایسا جو ہے کھلا دیا جائے. بھلے وہ روزانہ کے کھاتا ہے, دن میں 3 وقت کھاتا ہے, ہم کھلانے والے بنے. اور جو روکے گا, جو نہیں کھلائے گا, روکے گا, ساری سزا ہیں. ہزاروں لاکھوں روپیہ وہ خرچ کر دیتا ہے فضولیات میں,
لیکن غریبوں کی، یتیموں کی، بے سہاروں کی مدد کے لیے نہیں اٹھتا، مدرسوں میں، مساجد میں وہ کام کے لیے نہیں اٹھتا، اس کا دل نہیں کرتا، تو وہ بخل میں داخل۔ بخل کیا ہے سنیے، فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سخی اللہ تعالی جنت اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل کنجوس اللہ تعالی جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو عابد بخیل سے زیادہ پسند ہے، یعنی جس کے بعد جہالت ہے، علم نہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں ٹوک دیتا ہے، اور ایک عابد عبادت گزار ہے، وہ جانتا ہے اور وہ ہے بخیل کنجوس ہے، فرمایا وہ جاہل سخی جو ہے وہ عابد بخیل سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو عبادتوں کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ جاہل ہے، اس کا عمل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک بات عرض کر نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا ہے، وہ اس عابد سے اچھی، لیکن یاد رکھیے یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس صحیح ہے، میں خوب اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، کیا نمازیں پڑھوں، کیا میں روزے رمضان کتنا یار، ہم تو بیواؤں کی شادی کرا دیتے ہیں، نماز فرض ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ فرض کو چھوڑ کر کوئی چیز اللہ کے قریب کرنے والی نہیں، فرائض کو چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، فرائض کو چھوڑ کر، فرائض واجب سب کرنے اور اللہ کی راہ میں زکات بھی کرنی، اللہ کی راہ میں دینا بھی ہے۔ اللہ کے باپ نے فرمایا قسم کھا کر کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سرکار نے قسم کھا کر، ایک بار آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ ایک مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، واقعہ ہے، بکری کا گوشت وغیرہ سب تقسیم کر دی، سرکار نے سارا دے دیا، کچھ بچا، سرکار نے سب کو سب تشریف لائے، فرمایا عائشہ کیا بچا اس میں سے بہت سے سنی بات۔ سرکار پوچھ رہے اپنی زوجہ محترمہ سے، ہماری ماں حضرت عائشہ سے پوچھ رہے کہ عائشہ کیا بچا اس میں سے، اس گوشت میں سے؟ کہا کہ گندے بچے، یعنی سب دے دیا۔ سرکار نے فرمایا عائشہ جو دے دیا نا وہ بچا ہے، یعنی جو دے دیا ہے نا وہ بچا ہے، تاکہ جو اللہ کی راہ میں چلا گیا وہ اصل مال ہے، جو کھایا وہ کسی کا نہیں، جو چھوڑ کے مرے گا وہ بھی اس کا نہیں ہے، جو اس نے اپنی حیاتی میں اللہ کی راہ میں دے دیا وہ جو ہے نا بس وہ اس کا ہے۔ اس لیے اللہ نے اور سرکار فرمایا مال کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ آسمان کے دیکھیں، یہ وہ تجارت ہے، یہاں تاجروں کے جمع غفیر اس مارکیٹ میں، کریم سینٹر میں، یہ تاجروں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، بڑی بڑی تجارتیں کی ہیں آپ لوگوں نے، اپنے شہر والوں سے، اپنے شہر سے باہر والوں سے، اپنے ملک سے باہر والوں سے نقد بھی کیے، ادھار بھی کیے، کچھ مہینے کے بیلنس میں بھی کیے، لیکن جس تاجر نے اللہ سے تجارت کی وہ ذرا معائنہ کر لے کہ کون سی تجارت کریے پھر، اور جس نے تجارت اللہ کے ساتھ کی ہے نا وہ بھی اس تجارت کو روکتا نہیں ہے، وہ اس کی برکت تو سوتے میں بھی پا ہے، جاگتے میں بھی پا ہے، اس کو سکون کی نیند آتی، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ حج بھی اپنے وقت پہ کر لیتا ہے، زکات بھی اپنے وقت پہ دے دیتا ہے، پڑوسیوں بھی خیال کر لیتا ہے، جناب اپنے رشتہ داروں کو بھی خیال کر لیتا ہے، غریبوں میں کام آ جاتا ہے، یتیموں کے بھی والی بن جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے اپنے اموال کو، اپنے مال کو وہ خرچ کر رہا ہے،
اور اس کا سکون وہ اس زمین پر تو پا رہا ہے، لیکن جب کسی زمین کے اندر جائے گا تو جو اس کو سکون ملے گا، کیا بات ہے، وہ مال اس کے قریب آنا ہوگا، عذاب آئے گا عذاب کو دور کر دے گا، وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا اس کے لیے قبر میں ایک نور کا ذریعہ بنے گا، آسانی کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، ہوتے سراتے نہیں دیتے، وہ غور کر لیں کہ وہ بہت بڑے خسارے ہیں۔ اچھا، یہ مال دینا یہ کوئی تنظیموں نے یا کوئی علماء نے یا کوئی ایک ادارے نے ہمیں بولا ہے؟ نہیں، کہ جس رب نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں بہت بڑا تاجر بنایا، بہت بڑا مالدار بنایا، بہت بڑی ہمیں ایک بیلنس کا مالک بنا دیا ہے، یہ اسی رب کا حکم ہے، یہ اس رب کے محبوب کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ کی راہ میں مال، اور صرف حکم ہی نہیں دیا، اللہ کے محبوب نے اس کی جو ترغیبات دلائی۔ ارے غزوہ بدر میں دیکھیں آپ، غزوہ تبوک میں دیکھیں آپ، دیگر معاملات میں دیکھیں صحابہ نے کس قدر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے مال کے ڈھیر لگا دیے۔ عثمان غنی ایک موقع پر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے آئے، یا رسول اللہ یہ 100 اونٹ جو ہے ساد و سامان آپ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، یعنی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ سوچئے سرکار دو عالم علیہ السلام بہت خوش بن حال سے بڑی دعائیں دی، فرمایا ہے کوئی اور جو اللہ کی راہ میں دے۔ پھر عثمان غنی اٹھے، عرض کیا رسول اللہ 200 اونٹ اللہ کی راہ میں ساد و سامان میں دیتا ہوں۔ پھر تیسری بار سرکار نے ترغیب دلائی جو اللہ کی راہ میں مال دے۔ پھر عثمان غنی اٹھے، عرض کہ یا رسول اللہ 300 اونٹ اللہ کی راہ میں ساد و سامان دیتا ہوں، اور بھی بہت کچھ دیا۔ یہ تو علماء محدث سے لکھتے ہیں، یہ تو سرکار کی بارگاہ میں جب انہوں نے ارادہ کیا اور جب دینے کا وقت آئے تو 3 گنا زیادہ ہو گئی۔ عثمان غنی کا گویا زبان حال کہہ رہی تھی، بہت پیارا جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ عثمان غنی کا زبان قال بھی بول رہی تھی، زبان حال بھی بول رہا تھا، زبان قال یہ بول رہا تھا 100 200 300 جب دیے تو 3 گنا زیادہ دیے، اور زبان قال زبان حال یہ بول رہا تھا کیا پیش کرے آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہارا ہے، یہ مال بھی تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو اتنا رب نے ہمیں نوازا ہے، ورنہ کہاں پڑے ہوئے تھے، کہاں سے ہمیں کھانا نہیں آتا تھا، ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہمیں چلنا نہیں آتا تھا۔ یا رسول اللہ سب آپ ہی کی تو عنایت ہے، تو آپ پر جو کچھ دے دیں گے ہم، کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے مال کو قبول کر لیں۔ صدیق اکبر سے سرکار نے نہیں فرمایا؟ حدیث پاک میں ہے، سرکار نے بتایا کہ جتنا نفع صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہوئے، سرکار فرما رہے کہ جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا ہے۔ ایک غلام خوش ہو جائے نا کہ سرکار میرے مال کی تعریف کر رہے ہیں، صدیق اکبر رو دیے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، عرض کیا رسول اللہ نہیں کیا، میرا مال سب کچھ آپ ہی کے تو ہے، میں نے کوئی کمال تھوڑی کر دی، رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ ہی کے۔ سوچئے مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کترا ہی نہیں دیا ہے۔ کبھی اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے نہ سوچیں کہ جو ہے نا کیا ہوگا، سوچا وہاں زیادہ سارے تاجر بیٹھے ہوئے، تقریباً سوچا کہاں جاتا ہے جہاں نفع اور نقصان ہو، نہیں سر جہاں نفع اور نقصان ہو تو وہاں سوچے کیا لگے۔ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو 20 دفعہ سوچتا ہے یار کیا ہوگا، مال دیا پیسہ ملے گا نہیں ملے گا، مال لیا صحیح ملے گا یا خراب ملے گا، وقت پہ ملے گا دیر سے ملے گا، پیمنٹیں کتنے وقت پہ آئیں گی، کب ملے گی پیمنٹیں، اچھا اس میں پروفٹ کتنا ہوگا، اتنے میں دیا کتنا ہوگا، اتنے میں دیا کتنا ہوگا۔ اچھا جب پارٹنرشپ کرتے ہیں یار یہ پارٹنر کیسا ہے، کیا ہوگا، کتنا لگا ہے، میں کتنا لگاؤں، کیا ہوگا، کتنا کیسے کرنا پڑے گا، کیا کیا مال ڈالنا پڑے گا، کون کون سی برائٹیں ڈالنی پڑے گی، بہت سوچتا ہے نا۔ اگر نقصان ہوا تو کیا کروں گا، اگر فائدہ ہو گیا پھر تو وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا کروں گا، نقصان ہو گیا تو کیا کروں گا، تو یہ سوچ رہا ہے، ایک پلاننگ کر رہا ہے کہ کیا کروں گا۔ علماء نے فرمایا کہ سوچا وہاں جاتا ہے جہاں نفع نقصان ہو،
اور جہاں صرف نفع ہو تو کوئی سوچے گا؟ کوئی سوچے گا؟ نہیں سوچے گا۔ اللہ کی راہ میں دینے سے صرف نفع ہی نفع ہے، صرف نفع ہی نفع ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن، سبحان اللہ، قیامت کے دن سرکار فرما رہے ہیں چار اشخاص، 4 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ، 4 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ آئیے وہ 4 سنیے، سبحان اللہ۔ فرمایا نمبر 1، عالم باعمل، عالم باعمل، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ اللہ کے لیے عالم باعمل ہے وہ جو جس کا علم، جس کا عمل اللہ کے لیے۔ دوسرا فرمایا حاجی، جس نے حج کیا۔ تیسرا فرمایا شہید، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں مارا گیا۔ چوتھا فرمایا سخی، جس نے مال حلال کمایا اور اللہ کی رضا جوئی میں اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کر دیا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جھگڑیں گے کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوگا۔ چاروں کو بلا حساب کے درپیش آنا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کرے کہ چاروں خصلتیں ہمارے اندر آئیں۔ عالم بنے یار، سننے کی اتنی عمر ہو گئی، کیسے عالم بنے؟ کوئی مشکل نہیں۔ ابھی یوکے کے شخص سے جن کا حال ہی انتقال ہوا، دعوت اسلامی آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ دنیا کے ہر شعبے میں کام کر رہی ہے۔ یوکے میں غیر مسلمان ہوا، اسلام میں داخل ہو گئے، تقریباً 65 سال سے زیادہ ہوا۔ انہوں نے بہت کچھ سیکھا، یہاں تک کہ عالم کورس ان کو کرا دیا، عالم بن گیا۔ 70 سال کی عمر میں عالم ہے تھی۔ اب اس میں عالم اب کرتے کل اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو علم حاصل کرنا مشکل نہیں، بڑے بڑے بچوں کو کورس کرایا جاتے ہیں کہ دنیا اچھی ہو جائے، بیگ بلسر جائے، اپنے بچوں کے لیے اچھا کر جائے، بالکل کرائیں۔ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ہنر، اعلیٰ ڈگریاں سب ہو، لیکن ایسا سچا پکا مسلمان بھی ہو کہ اس کو نماز جنازے کی دعا بھی آتی ہے، اسے نماز کے شرائط بھی آتے ہوں، نماز کے فرائض بھی آتے ہوں، اسے روزوں کے احکام بھی آتے ہوں، زکوٰۃ کے مسائل بھی آتے ہوں، حج فرض ہو جائے تو حج بھی کرنے جائے، وہ زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، تعلیمات کے کیا مسائل ہیں، کنائے کے کیا مسائل ہیں، خلا کے کیا احکام ہیں، یہ ساری جانتا ہو۔ رزق حلال کمانے کے کیا معاملات ہیں، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، شعبے کے معاملات کیا ہوتے ہیں، خرید و فروخت کیا کام ہیں، یہ سب جانتا ہو۔ یہ سارا علم ہے۔ علم تو یہ مدرسوں میں، جامعات میں، جامعات العلوم، اس میں کیا پڑھا جاتے ہیں؟ بندے کوئی شریعت سکھائی جاتی ہے۔ فرمایا عالم باعمل، یہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ عبادت گزاروں سے فرمائے گا کہ جاؤ تم جنت میں، اللہ خوش ہوگا جن سے، فرمایا جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا رک جاؤ، فرمائے گا رک جاؤ، اور تم گناہ گاروں کو جنت میں لے کے جاؤ۔ یہ بڑے بڑھاتے ہیں۔ 8 سال میں ایک عالم دین بنتا ہے۔ فرمایا حاجی جنت میں جائے گا۔ اب حج کرتے ہیں ہم لوگ گھبراتے ہیں کہ آؤ 11 لاکھ کا جو آؤ 40 آؤ کیسے جائیں گے؟ نئی گاڑی خرید دی، سودے کی کوئی گھر فلیٹ بن گیا وہ خرید لیا، جناب والا کوئی اچھی دکان ملی تھی وہ خرید لی، وہ چھوٹے بچوں کو کرا دی تو بیٹے کو کرا دی، تو اس نے حج سارے سال مانتا سب حج نہیں کیا۔ حج کتنے لوگ ہیں جو حج نہیں کرتے؟ فرض ہونا فرض ہے۔ اب نہ جانے یہ لوگ فرض سمجھتے کس کو یہ پتا نہیں کہ حج فرض ہونا، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر بیٹے کو ایک ایک بنگلہ دلاتے ہیں، ان کو ایک ایک گاڑیاں دلاتے ہیں، ان کی شادیوں لاکھوں میں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر میں ویل چیئر پر آتا ہوں تو پھر مجھے بچے پکڑ کر مجھے حج کرتے ہیں۔
کیا پتہ حج کرائیں قبر میں ڈالتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پیارے بھائیوں، حج کے بارے میں حدیث سے بات کو فرمائیں کہ جب حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرنے میں جلدی کرو، ہمارے نہیں ہے۔ تو حج فرض ہونے میں کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو کروڑوں میں چاہیے، جتنے میں حج ہو جاتا ہے اتنی جگہ اگر آپ کے پاس ہے، جو مطلب ماحول چل رہا ہے اس کے اخراجات چل رہے ہیں، جتنے آج فرض ہو گیا حج ہوتا ہے اتنے رقم آپ کے پاس ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے لیے خریدیں، چاہے گاڑی کے لیے، چاہے کاروبار کے لیے، رقم اتنی ہے اور اتنی رقم ہو کہ پیچھے بچوں کو وہ اخراجات دے کے چلا جائے۔ اب مجھے بتائیے آپ سب بیٹھے ہیں کتنا 8 لاکھ کا بل لگا لو حج اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ گھر والوں کے لیے سمجھنے آپ 1 مہینے یا 40 دن کے لیے، تو کیا 10 لاکھ کی مالیت کے لوگ یہاں نہیں؟ جو نہیں ہو نہیں، اس کو جو ہے اس کو تو بھرنا ہے، اور زندگی ایک ہی حج فرض ہے۔ اور ہمت کیجیے جن پہ حج فرض ہے، ابھی دسمبر کے آخر میں جو سنا ہے میں نے کہ حج کی پالیسی آ رہی گورنمنٹ کی، تو یہ آپ اپنا ریڈی رکھیں پاسپورٹ، 8-9 مہینے آپ کا پاسپورٹ ڈیلی کو بھیج کارڈ ہو آپ کے پاس، اور دھکا دھکے جیسے پالیسی شروع ہو اور اعلان ہو جائے کہ درد جمع کرائے 2 رکعت نفل پڑھے، وضو کریں 2 نفل پڑھے اور سیدھا وہ آپ پاسپورٹ اور ویکسین کارڈ لے سیدھا بیدار مدینہ چلے جائیں اور وہاں کے حج گروپ میں جا کے جائیں۔ بس تو میں امید رکھوں کہ جتنے حج فرض ہے وہ انشاءاللہ اس سال حج کے لیے جائیں، ارادہ کر لیں۔ دیکھو وہ بنی اسرائیل کے شخص نے ارادہ کیا تھا جب وہاں قید پڑا کہ مولا ایک مٹی کے ٹیلے کے پاس سے گزرا، مٹی ریت کا بہت بڑا ٹیلا تھا، کاش یہ آٹے کا ہوتا تو میں بنی اسرائیلیوں کو آٹا دے دیتا اور یہ روٹی پکا کے کھا لیتے، لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی عبادت گزار تھا۔ اللہ نے اس وقت کے نبی سے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ جو اس نے ارادہ کیا تھا ہم نے اس کو ثواب دے دیا۔ اس لیے آپ حج کا ارادہ کر لیں اور اللہ کی راہ میں مدد کریں اور اللہ کی راہ میں دیں۔